ان دنوں کے اندر حرمین شریفین کا خصوصی تصور جو وہاں ہیں ان کے لیے کہ ان کا حج مبرور ہو، اور رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار توفیق دے کہ ہم بھی یہ گھڑیاں وہاں پائیں اور منا، مزدلفہ، عرفات کے اندر اور پھر حرمین شریفین کی رحمتوں کی برسات میں اپنے لیے حسنات کا اہتمام کریں۔ اس سلسلہ کے اندر معارف الانعام و فضل الشہور والایام میں 2 شعر خصوصی طور پر عربی میں لکھے گئے، اور اس سے چونکہ ہماری کافی مناسبت ہے اس لیے میں آج خصوصی اس موقع پر وہ پیش کر رہا ہوں۔ یا سائرین الی البیت العتیق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا علی عذر وقد رحلوا ومن اقام علی عذر کمر راہا۔ شاعر نے کہا یا سائرین الی البیت العتیق، اے کعبۃ اللہ کی طرف سفر کر کے جانے والو، لقد سرتم جسوما، تم جسمانی طور پہ وہاں پہنچے ہو، وسرنا نحن ارواحا، اور ہم روحانی طور پر وہاں پہنچے ہیں۔ کیوں؟ انا اقمنا علی عذر، ہم جو یہاں رہ گئے ہیں تو عذر کی بنیاد پہ رہ گئے ہیں، ہمارے جسموں کی وہاں حاضری پر پابندیاں لگی یا کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہاں جانے سے معذور ہوئے۔ انا اقمنا علی عذر وقد رحلوا، عذر کی بنیاد پر ہم یہاں رہ گئے اور وہ سارے وہاں پہنچ گئے۔ ومن اقام علی عذر کمر راہا، اور شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ جو ویسے 100% تیار ہو مگر کسی پابندی یا دیگر عذر کی بنیاد پر نہ جا سکے، اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو وہاں پہنچنے والوں کو عملاً حج کرنے میں ملتا ہے۔ کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے خاتمے پر یہ ارشاد فرمایا تھا، جو جنگ غزوات نبوی علیہ السلام میں سب سے دور جا کے لڑی گئی اور مشکل ترین جنگ تھی، تو اس سے جب فارغ ہوئے تو فرمایا ان بالمدینہ قوما، اس جنگ کے اندر کچھ لوگ شریک نہیں ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے، آج یہاں وہ موجود نہیں ہیں، نہ انہوں نے سفر کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، نہ انہوں نے کافر مارے ہیں اور نہ ہی کافروں کے ہاتھوں زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو اجر کا کام تھا یہاں آ کر کوئی کرنے والا کوئی بھی نہیں کیا، وہ گھر ہی نہیں ہے، لیکن شارکونا وہم بالمدینہ تھے، فرمایا میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ہمارے ہر کام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، یعنی جو ہم نے بھوک برداشت کی انہیں اس بھوک کا بھی ثواب ملا، جو ہم نے پیاس برداشت کی انہیں اس پیاس کا بھی ثواب ملا، جو ہم نے جہاد کیا انہیں اس جہاد کا بھی ثواب ملا، حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے گھر ہیں اور یہاں تبوک میں موجود نہیں۔ تو بخاری شریف میں ہے، صحابہ نے پوچھا کیف وہم بالمدینہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ تو مان لیا ہے، آپ نے جب فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اجر میں پارٹنر ہے، جتنا ہمیں ثواب ملا اتنا انہیں بھی ملا، لیکن ہمیں اس سلسلہ میں سمجھ نہیں آ رہی انہیں مل کیسے گیا کہ جس عمل کی بنیاد پر ثواب ملنا تھا وہ عمل تو انہوں نے کیا نہیں اور اس میں وہ شریک نہیں ہو سکے، تو انہیں کیسے ثواب ملا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حابا صاحب العذر شارکونا بحسن النیت، ان کو یہاں آنے سے معذوری نے روک لیا، رب نے ان کے دل کی نیت دیکھ کے انہیں ثواب عطا فرما دیا۔ شارکونا بحسن النیت، وہ ہمارے ساتھ حسن نیت کی بنیاد پر، یعنی ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واپس آنے سے پہلے وہاں بیٹھے ہوئے ہی پچھلوں کے دلوں پر پورا اعتماد تھا اور پوری ان کی گواہی دے رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہیں کہ کچھ ویسے آنے کے لیے دل بھی نہیں تھا اور کچھ بیماری آ گئی اور معذور ہوئے اور نہیں آ سکے، فرمایا میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ 100% تیار تھے، مگر جب وقت آیا تو وہ بیمار تھے، کسی جنون مجبوری کی بنیاد پہ وہ نہیں آئے، تو چونکہ نیت ان کی تھی، ارادہ ان کا تھا، شوق نہیں تھا، تو رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کی نیت پر ہی انہیں اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ تو اس بنیاد پر مومن اجر و ثواب سے محروم نہیں رہتا اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، نیت اس کی خالص ہے۔ حدیث شریف میں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی وہاں تک عمل نہیں پہنچتا اور نہ بندے کو عمل پہنچاتا ہے وہاں تک جہاں بندے کو کامل نیت پہنچا دیتی ہے، بشرطے کہ اس نیت کے منافی کوئی چیز نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر جب بھی یہ موقع آئے تو اس میں بندے کو اپنی طرف سے مکمل اپنا شوق استوار کرنا چاہیے اور جانے کی تڑپ ہونی چاہیے، اور نیت صحیحہ اگر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایسی صورتحال بنی کہ زیادہ راہ نہیں ہے یا ویسے کسی طرح سے کسی ظالم حکومت کے کسی فیصلے کی روشنی میں روک دیا گیا ہے یا اور کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نہیں جا سکا، تو
اس پر حدیث تبوک کی روشنی میں رب ذوالجلال اسے گھر بیٹھے حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔